السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عید الفطر ہے اور تمام اپنے ناظرین کو ہم عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور اس بات کی بھی مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرتبہ 30 روزوں سے نوازا، اور ایک جمعہ کا اضافہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے نمازیں قبول فرمائے۔ ہیونگ سیڈ دس، اب اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ ای او بی آئی کی طرف سے کنوینر صاحب ہیں، ان کا میسج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور ایک ایسے محکمے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جہاں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ناانصافی کا شکار ہے۔ ہم متعلقہ حکام سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ کون سا محکمہ ہے یہ ہم آپ کو بھی بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ایپوا کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے بہت فعال ہیں، اور بشیر حسین صاحب ہیں جو کنوینر ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے، انہوں نے، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ میسیج جو ہے یہ شیئر کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ ظاہر ہے بات اپنے حق کی ہے، اور یہ ان کا حق ہے یہ کہنا، اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افوا وہ واحد تنظیم ہے جو کہ آل پاکستان کی سطح پر ای او بی آئی سے رجسٹرڈ ملازمین اور پینشنرز کے حقوق کی جنگ بڑی خوش اسلوبی سے لڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے، کسی سرمایہ دار، جاگیردار اور صنعت کار کو اللہ نے دوست قرار نہیں دیا، اور یہ بات ناظرین درست ہے۔ القاسب حبیب اللہ، جگیردار اور صنعت کار کو اللہ نے دوست قرار نہیں دیا۔ اللہ کے اس فرمان سے یہ نتیجہ بخوشی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو کوئی بھی طاقت و اختیار رکھتے ہوئے محنت کشوں کے حقوق کو سلب کرے گا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے فرمان کی توہین اور محنت کشوں کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ بدمست ہاتھی طاقت اور اختیار کے نشے میں اپنے اتحاد سے بے خبر ہے۔ ہماری ملک کے حکمران وزیر اعظم پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ ای او بی آئی پینشنرز کی پینشن میں فی الفور اضافہ کیا جائے، اور پینشن 8,500 سے بڑھا کر 25,000 کی جائے، تاکہ ملک کی بے لگام اور منہ زور مہنگائی کا کسی حد تک مقابلہ کیا جائے۔ موجودہ قلیل پینشن 850 سے تو بیمار پینشنرز کا علاج بھی ممکن نہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، موجودہ قلیل پینشن سے تو بیمار پینشنرز کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم ای او بی آئی پینشنرز اس ادارے کے سٹیک ہولڈر ہیں، اور اپنے ہی دوران سروس جمع کروائے گئے یعنی پیسوں سے پینشن میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، نہ کہ بھیک۔ بشیر حسین، کنوینر ایپوا، راول پنڈی اسلام آباد۔ اسی قسم کے مسائل جو ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان والے بھی جھیل رہے ہیں، اور پی ٹی سی ایل والوں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں۔ حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے یہ تینوں کیٹیگریز کے پینشنرز جو ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں حق نہیں دیا جا سکتا۔ اب ہم ویڈیو کی طوالت کے ڈر سے ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ قیام پاکستان کے وقت جو پوسٹ آفس سے ایک منسلک تنظیم پوسٹل لائف انشورنس ہے، اور یہ پوسٹ آفس سے منسلک تھی، اور یہ سرکاری محکمہ تھا۔ اس میں جو ہے نا کام کیا جاتا تھا، اور کنویسر یعنی جو انشورنس ایجنٹ، اس میں انشورنس لائف انشورنس جو ہے نا وہ دی جاتی تھی، اور اس میں کنویسر کہا جاتا ہے جو انشورنس کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ملازمین کو بھی یہ حق تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹل کنوینسر کی طور پر اپنی خدمات انجام دیں، اور آؤٹ سائڈر بھی بن سکتے تھے۔ اب جو یہ پی ایل آئی جو ہے، یہ پی ایل آئی سی بن چکی ہے، یہ کارپوریشن بن چکی ہے، ایس سی سی پی کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ایک تبدیلی کی ہے اس کے ثمر آنے چاہیے، لیکن
جسے کہتے ہیں کہ بھٹا بیٹھ گیا ہے، اور اس میں کوئی ایک شخص نالاں نہیں ہے. کنویسرز جو ہیں وہ اپنے کمیشن کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے، اور ملازمین بھی اتنے مطمئن نہیں ہیں. اور اس پر مستضاد کہ جو پیسے بطور پریمیم جمع کروائے جاتے رہے ہیں اور پھر وہ ڈیٹ آف میچورٹی آ جاتی ہے، یعنی کہ اگر ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ اپلائی کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں کھو کھاتے ڈال دیا جاتا ہے. یہ رویہ انتہائی قابل افسوس ہے. لیکن جو انشورنس کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں انہیں میں یہ آپ کو ریلیف کا یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ہمت کریں. انشورنس ٹریبونل کھلے ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ لاہور کے باسی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بینک اسکوائر پہ ایک بلڈنگ ہے جس میں بینکنگ کورٹ اور اس قسم کے دوسرے کیسز بھی ہوتے ہیں، اور انشورنس کے حوالے سے بھی اس کے غالباً 4th یا 5th فلور ہے. آپ وہاں درخواست دیجئے، اپلائی کیجئے، باقاعدہ آپ کا کیس جو ہے وہ سنا جائے گا اور بہت تیزی سے آپ کو انصاف ملے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو وکیل کی خدمات بہرحال جو ہے، ایک ایسا وکیل جو انشورنس کے کیسز جانتا ہو اور ان سے واقف ہو، اس کی آپ خدمات لے سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے کبھی بھی اپنی پروجیکشن اس حوالے سے نہیں کی، لیکن میں عرصہ دراز سے چونکہ پوسٹل لائف انشورنس سے منسلک رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ رموز آتے ہیں. آپ جو بھی وکیل کریں اس کا پہلے انٹرویو کریں، اس انٹرویو کرنے کے لیے ہم آپ کے معاون ثابت ہوں گے. تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. پبلک آگاہی بھی اس میں آ گئی، پینشنرز کا ذکر بھی ہو گیا، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اور اگرچہ ابھی دیر ہو گئی ہے جب یہ آپ کے پاس ویڈیو جائے گی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ عید کا تو وہ عید ٹرو وغیرہ یہ ہم فیسٹیول مناتے ہیں. اگر آپ نے کسی مستحق کو یاد رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.